آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر عام ہے لیکن حقیقت میں ایمان کو ناپنے کا پیمانہ ہے، اور وہ موضوع ہے سردی میں عبادت۔ سردی کا موسم اکثر لوگوں کے لیے آرام، نیند اور سکون کا موسم ہوتا ہے۔ گرم لحاف، نرم بستر، گرم چائے اور دیر تک سونا، یہ سب سردی کی پہچان ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے سردی کا موسم اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ سردی اور نفس کی جنگ۔ سردی ہمیں ایک بات سکھاتی ہے، عبادت صرف سہولت میں نہیں بلکہ مشکل میں بھی۔ اللہ کو یاد رکھنا ہی اصل بندگی ہے۔ جب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، جب فجر کے وقت اندھیرا ہو، جب لحاف چھوڑنا مشکل لگے، جب وضو کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہو، اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ بندہ واقعی اللہ کے لیے اٹھ رہا ہے یا صرف عادت کے طور پر عبادت کر رہا ہے۔ سردی میں کی جانے والی عبادت دکھاوے سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کوئی تعریف نہیں، کوئی واہ واہ نہیں، صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ سردی میں وضو، گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، سخت حالات میں مکمل وضو کرنا۔ سوچئے، جب پانی بہت ٹھنڈا ہو، جب ہاتھ کانپ رہے ہوں، جب دل کہے کہ چھوڑ دو، لیکن پھر بھی بندہ صرف اللہ کے لیے وضو کرتا ہے۔ یہ وضو صرف جسم کو پاک نہیں کرتا، یہ وضو روح کو پاک کرتا ہے۔ ہر قطرے کے ساتھ گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ سردی میں وضو ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ سردی میں فجر ایمان کی پہچان۔ سردی کی سب سے مشکل عبادت فجر کی نماز ہوتی ہے۔ لحاف اتنا گرم اور میٹھا لگتا ہے کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی وقت ہے، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، لیکن جو بندہ اس آواز کو رد کر دیتا ہے، جو صرف اللہ کی خاطر بستر چھوڑ دیتا ہے، وہی حقیقی مومن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری فجر اور عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ سردی کی فجر یہ اعلان ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کو اپنی نیند سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ سردی کی رات اور قیام۔ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور لمبی راتیں مومن کے لیے انعام ہوتی ہیں۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب گلیاں خاموش ہوتی ہیں، جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ذرا سوچیں، اللہ خود بلا رہا ہے اور ہم لحاف میں سوئے رہیں۔ جو بندہ سردی کی رات صرف 2 رکعت تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایسا نور ڈال دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سردی میں صبر اور شکر۔ سردی کا موسم ہمیں صبر اور شکر دونوں سکھاتا ہے۔ جس کے پاس گرم کپڑے ہیں وہ شکر ادا کرے، جس کے پاس نہیں ہیں وہ صبر کرے۔ اور یاد رکھیے، صبر اور شکر دونوں اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا ہر حال خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے۔ سردی میں صبر کرنے والا بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ سردی میں مسجد کا راستہ۔ سردی میں مسجد جانا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ ٹھنڈ، اندھیرے اور ہوا کے باوجود مسجد کا رخ کرتا ہے، فرشتے اس پر فخر کرتے ہیں، اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سردی میں کی گئی عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ یہ عبادت نفس کے خلاف ہوتی ہے۔ آج کا پیغام، اگر ہم سردی میں بھی نماز کے پابند بن گئے، وضو کی مشقت کو برداشت کر لیا،
فجر اور عشاء کو مضبوطی سے تھام لیا تو یقین رکھیں اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ یاد رکھیں سردی کا موسم گزر جاتا ہے لیکن سردی میں کی گئی عبادت ہمیشہ کے لیے نور بن جاتی ہے۔ سردی کا موسم روزے کے لیے خاص نعمت ہے، نہ شدید پیاس، نہ تیز دھوپ، نہ جسم کی کمزوری۔ اس لیے صحابہ اکرام سردی کے روزوں کو ٹھنڈی غنیمت کہا کرتے تھے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو قابو رکھنے کا نام ہے۔ جب بندہ سردی میں آسانی کے باوجود روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تقویٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ سردی میں صدقہ، دل کی نرمی۔ سردی کا موسم ہمیں دوسروں کا احساس سکھاتا ہے۔ ذرا سوچئے جن کے پاس گرم کپڑے نہیں، جن کے پاس کمبل نہیں، جن کے پاس ہیٹر یا آگ نہیں، وہ سرد راتیں کیسے گزارتے ہوں گے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی آسائش کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تکلیف کو بھی محسوس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ سردی میں کسی غریب کو کمبل دینا، سویٹر دینا یا گرم کھانا کھلانا، یہ سب عبادت ہے۔ یہ صدقہ صرف جسم کو گرم نہیں کرتا بلکہ دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ سردی میں صبر، بلند درجات۔ ہر انسان کے پاس سردی کے وسائل برابر نہیں ہوتے۔ کسی کے پاس گرم گھر، گرم کپڑے اور آرام موجود ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں جو بندہ سردی کی تکلیف پر شکوہ نہیں کرتا بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے۔ سردی میں صبر خاموش عبادت ہے جسے صرف اللہ دیکھتا ہے۔ سردی میں مسجد کی محبت۔ سردی کے دنوں میں مسجد جانا آسان نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی ہوائیں، اندھیری صبح اور سست جسم، یہ سب رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن جو بندہ ان سب کے باوجود مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کا انتظام فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ سردی میں مسجد جانا یہ اعلان ہے کہ بندہ اللہ کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ سردی اور دل کی صفائی۔ سردی کا موسم انسان کو خاموش بنا دیتا ہے اور خاموشی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو کبھی رد نہیں کرتا۔ سردی میں کی گئی توبہ دل کو ہلکا کر دیتی ہے اور روح کو سکون عطا کرتی ہے۔ سردی میں عبادت اخلاص کی پہچان۔ سردی میں عبادت کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی تعریف کرنے والا، صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ اس لیے سردی میں کی گئی عبادت اللہ کے یہاں بہت قیمتی بن جاتی ہے۔ یہ عبادت یہ ثابت کرتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا ہے۔ آج کا پیغام، اگر ہم سردی کے موسم کو صرف سونے اور آرام میں گزار دیں تو ہم ایک بڑی نعمت کھو دیں گے، لیکن اگر ہم نے سردی کو عبادت کا ذریعہ بنا لیا تو یہی موسم ہماری آخرت سنوار دے گا۔ یاد رکھیں، جو سردی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے مشکل دنوں میں کبھی نہیں بھولتا۔